لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا کہا ہے، تو لہذا ہمیں نہ یہ کہو کہ نماز پڑھا کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ائمہ ثلاثہ کا موقف یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا یقتلو، اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک، تینوں کا یہی موقف ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اسے قتل کر دیا جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا موقف یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق و فاجر ہے، قابل تعزیر ہے، حاکم اسلام چاہے تو اسے کوڑے لگائے، چاہے تو اسے قید میں ڈال دے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ تو اتنا سخت موقف ہے ہمارے ائمہ اربعہ کا، جو اس شخص کے بارے میں جو نماز ادا نہیں کرتا۔ اب جو ایک تو ہے کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا ایک حکم الگ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ نماز کتنے لکھی ہے، نماز تو ہے ہی نہیں، گویا کہ وہ نماز کا ہی منکر ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ موقف بنا لیا جس ہم نماز دا نہ کہ وہ نماز دا کتنے لکھا، نماز پڑھنا قرآن جو کبھی نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا کہا گیا، نماز پڑھنے کا کوئی نہیں حکم، تو نماز کا ہمیں نہ کہو، تو گویا کہ وہ نماز کے منکر ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف کا بھی اگر کوئی شخص منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے یہ موقف بنا لیا ہے اور وہ یہ دلیلیں دیتے ہیں شیطانی وسوسوں میں الجھ کر، انہیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایسا شخص مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، دوبارہ سرے نو وہ توبہ کرے اور کلمہ اسلام پڑھے، پھر اس کے ساتھ مسلمانوں والے تعلقات جائز ہو سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال جو شیطان نے ذہن میں ڈال دیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں ہے، تو قائم کرنے کا جو حکم فرمایا گیا ہے، قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں سے سوال کر لیتے ہیں کہ قائم کرنا کسے کہتے ہیں، کہ قائم کرنا کوئی علیحدہ چیز ہے؟ تو میں اس کی تفصیل تھوڑی بتا دوں کہ ایک ہے کسی عمل کو ادا کرنا، اسے کہتے ہیں ادائیگی۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کو قائم کر لینا، اس میں اور ادائیگی میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر کوئی شخص آیا، فٹافٹ دوڑتا ہوا اس نے وضو کیا، بڑی جلدی کے ساتھ وہ مسجد میں آیا، اسے پانی کے وضو کے قطرے زمین پر گر رہے تھے اور اس نے سینے بھی نیچے نہیں کی، اور اسی طرح پانی ٹپک رہا ہے، بڑی سپیڈ سے 2 منٹ میں وہ 4 رکعتیں پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، تو نماز ادا اس نے کر لی ہے، قائم نہیں کی۔ اور ایک شخص تمام آداب کا خیال رکھتا ہے، خشوع و خضوع کا خیال رکھتا ہے، اس کے جتنے مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، واجبات ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں قائم کرنا۔ تو قائم کرنے میں تفصیل زیادہ ہے، یعنی پڑھنی ہے لیکن اس انداز سے پڑھنی ہے کہ اس کے آداب ملحوظ خاطر ہو۔ اس طرح نہ ہو کہ جناب وضو کا پانی زمین پر گر رہا ہے اور فٹافٹ اس کو پچھلے خیالات ہیں کہ فٹافٹ نماز پوری ہو جائے، اس طرح قائم کرنا نہیں ہوتا۔ قائم کرنا یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا اپنے رب کی عبادت یوں کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا، تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، تو اس یقین کے ساتھ عبادت کیا کر کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس انداز سے اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں قائم کرنا۔ قائم کس طرح کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، کس طرح کریں؟ تو وہ طریقہ ہمیں بتا دیا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہم کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، اب ہم ذہن میں خود ہی سوچتے رہے جی نماز قائم کرنا حکم ہے، پڑھنا حکم نہیں، قائم کرنا کیوں کہتے ہیں، پڑھنا کیوں؟ تو ہم حضور سے پوچھتے رہے، حضور بتائیں نماز کس طرح قائم کریں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو
اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. سبحان اللہ. کا حضور نے بیان فرما دیا. تو قائم کرنے کی جو تفصیل تھی، اس کی ڈیفینیشن تھی، وہ حضور نے بیان فرمایا کس طرح کرنی ہے قائم. جس طرح کہ تم مجھے دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں، یوں ہاتھ اٹھاتا ہوں، پھر قیام کرتا ہوں، قرات کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، تشہد پڑھتا ہوں. جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو اس طرح تم نے پڑھنی ہے. سبحان اللہ. حضور کی جو نمازیں ان میں حسن اتنا ہے، اس کے آداب کا حضور اتنا خیال رکھتے ہیں کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت فرمایا کرتے تو حضور کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، اتنا طویل قیام فرماتے ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا طویل قیام فرماتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. سبحان اللہ.